بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ دجال کا خروج قیامت کی بڑی اور واضح نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ فتنہ عالم ہے جس سے دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحیت اور یہودیت میں بھی دجال کی آمد پر یقین رکھتے ہیں۔ مسیحی اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، جبکہ یہودیت کے کچھ فرقے قیامت سے قبل خروج کرنے والے اس باطل شخص کو فاسٹ ڈیوڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تاہم احادیث میں درج ہے کہ دجال کا تعلق قوم یہود سے ہوگا۔ یہ لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے دجال کو اپنا نجات دہندہ تصور کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال سے زیادہ سخت اور شدید نہ ہوگا۔ دوستو، دجال سے متعلق چند سوالات ایسے ہیں کہ جو ہر صاحب ایمان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور پیدا ہوتے ہوں گے، جیسا کہ دجال کے ماں باپ کون ہوں گے؟ وہ جن ہوں گے یا انسان؟ دجال کیسے پیدا ہوگا؟ کیا دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو چکا ہے؟ دجال کا تعلق نسل انسانی سے ہے یا یہ قوم جنات سے تعلق رکھتا ہے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو فراہم کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی ویڈیو کو۔ مشکات المصابیح میں بیان ہوئی ایک ضعیف حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ دجال کے والدین 30 سال تک بے اولاد رہیں گے اور ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کانا، بڑے بڑے دانتوں والا اور بہت ہی کم منافع پہنچانے والا ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا، یعنی وہ ہمیشہ ایک بے چینی اور اضطراب میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے والدین کے متعلق ہمیں بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا والد طویل القامت اور پتلا ہوگا، جس کی ناک لمبی ہوگی، جبکہ اس کی والدہ موٹی اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ ترمذی حدیث نمبر 2248۔ تاہم یہ روایت اس کی اسناد کے باعث ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ عالم اسلام میں گزری ایک معتبر شخصیت امام البرزنجی اپنی ایک تصنیف میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ دجال کا تعلق بحر الکاہل میں موجود جزیرہ جاوا سے ہے۔ یہ اور اس کے اہل خانہ شامنزم نامی مذہب کے پیروکار تھے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جو اچھی اور بری ارواح کو اپنے قبضے میں رکھنے کے عقیدے پر عمل پیرا ہے۔ شامنزم پر یقین رکھنے والے لوگ جادو ٹونے اور سیاہ عملیات میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ یہ جنات سے روابط قائم کرنے اور انہیں اپنے سامنے حاضر کر لینے کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ دجال نے بھی اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو قوم جنات سے تعلق رکھتی تھی، اور یوں جنات کا ایک طاقتور اور شریر گروہ اس کے تابع ہو گیا۔ دجال اپنے خروج کے بعد اپنے ماتحت جنات کی مدد سے لوگوں کو گمراہیوں اور شرک میں مبتلا کرے گا۔ امام البرزنجی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بہت سے سرکش جنات کو قید کیا تھا۔ ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے اہل خانہ بھی شامل تھے۔ دوستو، عالم اسلام کے ایک معروف اسکالر شیخ عمران حسین اپنے ایک مضمون میں تحریر کرتے ہیں کہ دجال کی پیدائش اس وقت ہی ہو چکی تھی کہ جب انسان اس کرۂ ارض پر نووارد ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جنات کے باہمی ملاپ سے وجود میں آنے والی ایک مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تب فرشتوں نے جنات کو مختلف جزیروں، جنگلوں اور بیابانوں میں قید کر دیا تاکہ یہ انسانوں کو تکلیف یا اذى نہ پہنچا سکیں۔ تاہم کچھ جنات ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے زمین پر اپنی حکمرانی کے خاتمے کا بدلہ انسانوں سے لینے کی جسارت کی۔ ایسے ہی ایک جن نے بنو آدم کی ایک عورت سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن ان دونوں مخلوقات کے درمیان پردہ حائل ہونے کے باعث وہ ایسا نہ کر سکا، لہٰذا جساسہ نامی ایک مخلوق جو زمین پر رہنے والے حیوانات میں سے تھی، اس نے جنات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔
اور یوں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے بننے والا بچہ جساسہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس آرٹیکل کے مطابق ان تینوں مخلوقات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ ہی دجال ہے، جسے فرشتوں نے ایک نامعلوم جزیرے پر قید کر رکھا ہے اور وہ ایک مقررہ وقت پر زمین میں خروج کرے گا۔ جساسہ آج بھی دجال کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ناظرین، پیچھے بیان ہوئے ان واقعات اور مضمون میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر افسانہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تاہم دجال کی ایک نامعلوم جزیرے میں قید ہونے کی تصدیق صحیح مسلم کی احادیث 7386 کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ مذکورہ احادیث کے مطابق تمیم داری نامی ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ میں اور میرے 30 ساتھی سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی میں محو سفر تھے کہ ہمیں ایک سمندری طوفان نے آ لیا۔ جب یہ طوفان تھما تو ہمیں مغرب میں ایک جزیرہ نظر آیا۔ میں اور میرے ساتھی اس جزیرے پر لنگر انداز ہوئے۔ یہاں ہماری نظر ایک عجیب و غریب مخلوق پر پڑی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جساسہ یعنی دجال کی جاسوس ہوں۔ بعد ازاں یہ مخلوق حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو ایک گرجا گھر میں لے گئی، جہاں ایک دیو ہیکل شخص سر سے پاؤں تک بھاری بھرکم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ زنجیروں میں قید اس شخص نے حضرت تمیم داری کی بیرونی دنیا کے متعلق چند سوالات کیے اور انہیں بتایا کہ وہی دجال ہے جو عنقریب دنیا میں خروج کرے گا اور ایک فتنہ عظیم برپا کر دے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے اور خوف دلاتے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو دجال جیسے عظیم فتنے کے شر اور گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، جو ایک نہ ایک دن انسانیت کو اپنی گرفت میں ضرور لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔